حق عليهم القول. صفحہ نمبر 37. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. قال الذين حق عليهم القول کہا ان لوگوں نے جن پر بات ثابت ہو گئی ہے ربنا هؤلاء الذين أغوينا اے ہمارے رب یہ ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا اغویناہم کما غوینا ہم نے انہیں بہکایا جیسے خود ہم بہکے تبرأنا الیک ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں آپ کے سامنے ما كانوا إيانا يعبدون کہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے وقیل ادعوا شرکاءکم اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شرکاء کو فدعوہم بس وہ پکاریں گے انہیں فلم يستجیبوا لہم بس کوئی جواب نہیں ملے گا انہیں ورأوا العذاب اور دیکھیں گے وہ عذاب کو لو انہم كانوا يهتدون کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں فَيَقُولُ بس وہ فرمائیں گے مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ کیا جواب دیا تم نے پیغمبروں کو فعمیت علیہم الانباء یومئذ پس بند ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن فہم لا يتساءلون
بس وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، بہرحال وہ لوگ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس قریب ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، اللہ رب العزت نے ماقبل ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے کسی بستی کو اللہ ہلاک نہیں کرتے مگر اس میں رسول بھیج لیں کہ جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور اللہ اس بستی کو بھی ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ جس میں مومن ہوں، بلکہ اس بستی کو کہ جس کے رہنے والے ظالم ہوں، ان بستیوں کو اللہ ہلاک کرتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی رونق ہے، اور عند اللہ جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہو جنت کا، فہو لاقیہ اور وہ اسے ملنے والا بھی ہو، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم صرف دنیا کا ساز و سامان دے دیں اور پھر وہ قیامت کے دن پیش ہونے والوں میں سے ہو جائے، حساب و کتاب ان سے لیا جائے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن پکارا جائے گا ان لوگوں کو، فَيَقُولُ اللہ فرمائیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، میرے وہ شرکاء کہاں ہیں جنہیں تم خیال کیا کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو وہ شرکاء خود کہنے لگ جائیں گے، وہ شرکاء کہ جو در حقیقت خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہوا تھا۔ اس طرح شیطان، اسی طرح جو ہے جن لوگوں نے اپنی عبادت کروانے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کے ہیلے اسے جو ہے اپنا ماتحت بنایا، فرعون، اسی طرح نمرود، اسی طرح بڑے بڑے جنہوں نے اپنی عبادت کروانے کے لیے ہر تک و دو کی اور لوگوں سے عبادت کروائی بھی، جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی کہ ان لوگوں کو اللہ کا عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، تو اللہ رب العزت نے تو شرکاء سے پوچھا ہوگا تو یہ لوگ فوراً جواب دینے لگ جائیں گے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ ہیں اغوینا کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا، ہم نے گمراہ کیا انہیں۔ تو یہ در حقیقت یعنی اللہ رب العزت نے جیسے سوال اللہ رب العزت پوچھیں گے تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ کہیں گے کہ اغویناہم کما غوینا، اے اللہ انہیں جو ہم نے گمراہ کیا تھا اسی طرح کیا تھا جیسے ہم خود بہک گئے تھے، جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے بیزاری اختیار کرتے ہیں کہ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی شیطان پر سارا الزام لگا لیں گے کہ یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، اور شیطان بھی کہے گا کہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، کہ اپنی نفس اور خواہشات کی عبادت کرتے تھے، کہ جو ہم نے کہا بس یہ اپنے نفس اور خواہشات کی زد میں آ کر انہوں نے در حقیقت غیروں کی عبادت کی، لیکن غیر نہیں تھا، در حقیقت وہ ان کی اصل خواہشات تھیں، اصل ان کی وہ تمنائیں تھیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں حق یعنی باوجود اس کے کہ عقل کامل تھی لیکن عبادت غیر کی کرتے رہے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اب کہا جائے گا کہ اپنے شرکاء کو پکارو کہ آج تمہیں نفع اور نقصان دیں، اس لیے کہ نفع اور نقصان دنیا میں وہ تو عارضی تھا جنہیں تم نے معبود سمجھ لیا تھا، جن سے تم نفع نقصان کے مالک جو ہے بنا کر ان سے یعنی فائدے حاصل کرنے کے در پہ تھے، در حقیقت اتنی دنیا نقصان نہیں تھی۔ آج نقصان کا دن تو تمہارا ہے، آج جو ہے اپنے شرکاء کو پکارو۔ فدعوہم، یہ بڑے پکارنے لگیں گے، فلم یستجیبوا لہم، انہیں کوئی جواب بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جن لوگوں کی انہوں نے عبادت کی ہوگی دو قسم کے طبقے ہوں گے، یا تو نیک ہوں گے یا بد ہوں گے۔ نیک لوگ جو ہوں گے وہ تو پہلے ہی اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں نے ہماری عبادت نہیں کی، در حقیقت شیطان کی عبادت کی ہے۔ اور جو برے لوگ ہوں گے انہوں نے یہاں جو ہے بیزاری اختیار کر لی ہے کہ اے اللہ ان لوگوں نے خواہشات نفسانیہ کی جو ہے پیروی کی ہے، ہماری پیروی نہیں کی۔
ورأوا العذاب، لیکن جب ہے آگ اور عذاب کا جو ہے سلسلہ بالکل آمنے سامنے آ جائے گا کہ عذاب اب آ گیا ہے، ہر قسم کی سزائیں اس میں جو ہے موجود ہیں، جب عذاب کو دیکھیں گے لو انہم کانوا یہتدون، تو آرزو کریں گے کاش وہ ہدایت والے ہو جاتے، کسی نہ کسی طرح ہدایت والے بن جاتے، اس دن کی اس ہولناکی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھ لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اب دوسری بات، پہلی بات یہ تھی کہ میرے شرکاء جنہیں تم خیال کر رکھا تھا وہ در حقیقت انسان کی عقل تھی، اور اس میں انسان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ انسان عقلی طور پر اللہ کو سمجھ لے، یعنی انسان اگر اللہ رب العزت کو تلاش کرنا چاہے اللہ رب العزت کی قدرت دیکھ کر، اللہ رب العزت کا علم دیکھ کر، تو اس طور پر اللہ رب العزت کو انسان پہچان سکتا ہے۔ لیکن دوسری چیز اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ پیغمبروں کی بعثت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جس مقصد کے لیے آئے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، تو اللہ رب العزت دوبارہ پوچھیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر پکارا جائے گا انہیں، فَيَقُولُ، پس اللہ رب العزت فرمائیں گے مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جب پیغمبر اس مسئلے کو اور پیغمبر کے ماننے والے اس مسئلے کو لائے تھے تم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، پس اندھے پڑ جائیں گے ان پر خبریں ساری کی ساری، یومئذ، اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں گے، سوال نہیں کر سکیں گے۔ یہ زیادہ ہولناکی کا باعث ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسا سوال ہے اس کا جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس، کوئی بہانے بھی نہیں ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، بہرحال وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا، کہا ان لوگوں نے جن پر بات ثابت ہو گئی ہوگی، کہیں گے ہم اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ان کا گمراہ کرنا ہم نے ایسے ہی تھا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔ تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے بیزاری اختیار کرتے ہیں کہ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شرکاء کو، فدعوہم، پس وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا، ورأوا العذاب، عذاب اور دیکھ لیں گے وہ، لو انہم کانوا یہتدون، آرزو کریں گے کہ کاش وہ کسی نہ کسی طرح ہدایت والے بن جاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ، پس اللہ رب العزت فرمائیں گے مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، پس اندھے پڑ جائیں گے، بند ہو جائیں گی ان پر خبریں، یومئذ، اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے سوال نہ کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، بہرحال وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ وہ کامیاب